السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام تک پہنچے تھے کہ نجران کے عیسائی سن 6 یا 7 سن نبوی کو آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر 7ویں ہی سال چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا، شق القمر کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ تیسرا جو ہے نا واقعہ بیان کیا تھا کہ روم کی فتح کی پیشین گوئی قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ اب ہم اس سے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ آگے زیادہ تر غم، مصیبت، پریشانیاں، دکھ یہ زیادہ جو ہے نا وہ ہو گئے، اور وہ کیوں ہوئے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پوری برادری کے ساتھ تقریباً ان کے ساتھ بائیکاٹ کرتے ہوئے ان کو ادھر رہنے پر کافروں نے مجبور کر دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کرنے کی، قتل کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ تو ابو طالب نے جب یہ دیکھا نا کہ قریش جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے نا بنو ہاشم اور بنو مطلب یعنی کہ یہ اپنی ہی برادری کو اکٹھا کیا، اور ان سب کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گھاٹی میں داخل کر لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے محفوظ رکھیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ابو طالب کی تاکید پر دونوں خاندان اور سارے مسلمان اور کافر اس کام کے لیے اکٹھے ہو گئے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت جو ہے وہ کرنی ہے۔ مسلمان تو اس لیے اکٹھے ہوئے کہ کلمہ پڑھتے تھے، آپ پر ایمان لائے تھے، اور کافر اس لیے اکٹھے ہوئے کہ یہ ہماری برادری، خاندان، قبیلے کے فرد ہیں، بنو ہاشم، بنو مطلب۔ تو انہوں نے برادری بیس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی ہیں ہے تو ہمارے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت جو ہے وہ کریں گے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، ابو لہب، حالانکہ یہ بھی چاچا تھا، رشتہ دار تھا، یہ الگ ہو گیا۔ اس نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کفار قریش کا جو ہے وہ ساتھ دیا، اور یہ نہیں کہ شرمندہ تھا وہ، بلکہ بڑا فخر کیا کرتا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اپنی برادری کو چھوڑ دیا، لیکن میں نے توبہ نعوذ باللہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ شیب ابی طالب کس کو کہتے ہیں؟ شیب کہتے ہیں اصل میں نا 2 پہاڑیوں کے درمیان وادی کو، 2 پہاڑیاں ہوں نا اس کے درمیان جو جگہ ہے نا اس کو، کھلی جگہ کو گھاٹی کہہ لیں، وادی کہہ لیں، تو اسے شیب کہتے ہیں۔ اور شیب ابی طالب یہ جو نا بنو ہاشم یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری برادری کی ادھر ہی رہائش گاہیں تھیں، یعنی کہ ادھر ہی رہتے تھے، اور آج کل اسے نا شیب علی کہتے ہیں۔ آج جہاں پر یہ انہوں کو جو ہے نا قید کر دیا گیا تھا، سمجھ لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے نا
یہ اکٹھے ہوئے اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب لوگوں نے پختہ ارادہ کیا کہ جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے ہم کفار و مشرکین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ اب جب کفار قریش کو یہ معلوم ہوا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب متحد ہو گئے ہیں، حالانکہ کافر بھی ہیں ان میں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے ہیں، بلکہ انہوں نے چوکی اور پہرا بٹھا دیا ہے، تو چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کا عہد و پیمان کر لیا، تو وہ حیران رہ گئے، ان کو یہ امید نہیں تھی کہ ایسا یہ کریں گے۔ اب سب کفار قریش نے نا قتل کا پروگرام تو آپ کا ترک کر دیا کہ اب ممکن نہیں ہے کہ اب سب تو اکٹھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو شہید کیا جائے، تو انہوں نے نا ایک خوفناک سازش جو ہے وہ تیار کی، جس کے تحت انہوں نے نا بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل طور پر معاشی بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے آپس میں پہلے مشورہ کیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف ایک دستاویز تیار کی جائے، اور ان میں دستاویز میں یہ بات لکھی جائے، ان کے یہ عہد و پیمان ہو کہ نہ تو ہم ان سے رشتہ لیں گے بنو مطلب اور بنو ہاشم سے، اور نہ رشتہ دیں گے، یعنی کہ رشتہ داریاں ختم، نکاح ختم، اور دوسری بات ہے نہ خرید و فروخت بھی نہیں، تجارت بھی ختم، اور اٹھنا بیٹھنا بھی ختم، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے نہ میل جوڑ رکھیں گے۔ کتنی سخت انہوں نے بائیکاٹ کیا، یعنی کہ نہ رشتہ لینا نہ دینا، نہ تجارت کرنی، نہ کاروبار کرنا، نہ لینا نہ دینا، اور جو کوئی ان پر ترس کھائے تو ہم اس پر ترس نہیں کھائیں گے۔ جب سب کفار قریش ان سب باتوں پر متفق ہو گئے تو انہوں نے نا یہ ایک دستاویز لکھوا لی، اور لکھوانے کے بعد اس پر مہریں لگائیں، سب نے سمجھ لیں، پھر آپس میں ان باتوں پر عمل کرنے کا عہد و پیمان کیا۔ اب یہ بائیکاٹ کی دستاویز لکھی کس نے تھی، اس کے بارے میں زیادہ یہ کہتے ہیں کہ بغیض بن عامر بن ہاشم تھا، اس نے یہ دستاویز تیار کی اور اسی نے لکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا جب پتہ چلا نا کہ بغیض بن عامر ہے، اس نے یہ دستاویز جو ہے وہ تیار کی ہے بائیکاٹ کی، تو آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی، تو اس کے ہاتھ کو فالج گر گیا، شل ہو گیا۔ پھر انہوں نے نا کفار قریش نے اپنے آپ کو اس عہد و پیمان پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے یہ ظالمانہ دستاویز کعبہ کے اندر لٹکا دی، یعنی کہ جیسے ہم نہیں کہتے کہ مسجد میں جاؤ اور قسمیں کھاؤ، پکا پروگرام بناؤ، اس طرح انہوں نے یہ دستاویز کعبہ کے اندر لٹکا دی، اور اب یہ بڑا مشکلات کا دور جو ہے نا وہ شروع ہوا مسلمانوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے مسلمانوں اور کافروں سمیت تمام افراد 3 سال، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور قیدی ہو کر رہ گئے۔ بڑا سخت آزمائش، زبردست مشقت اور اذیت میں انہوں نے یہ گزارا وقت۔ حج کے موسم میں نکلا کرتے تھے باہر، جب باہر سے لوگ آتے نا تو، لیکن ان کے لیے نا بازار بند کر دیے گئے تھے، یعنی کہ یہ عہد و پیمان تھا کہ یہ چیز خریدنے آئیں گے نا تو کوئی دکاندار ان کو چیز
نہیں دے گا۔ کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر ضروری سامان جو باہر سے قافلہ آتا، یعنی کہ ادھر دکانیں نہیں ہیں تو چلو باہر سے قافلہ آیا، اس وقت وہ آج تھا کہ قافلے آتے تھے، تو وہ مکہ آتا، جوں ہی آتا قریش طاق میں رہتے، جھپٹ کر اس کے پاس پہنچتے اور سارا سودا خود ہی خرید لیتے، تاکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سودا نہ خرید سکے، کھانے پینے کی چیز بھی نہ وہ خرید سکے۔ ولید بن مغیرہ، میں نے بتایا یہ بڑا ظالم آدمی تھا، کافر تھا، اور اس نے تو یہ اعلان کروا رکھا تھا تو کہ بھی تم میں سے جو بھی دیکھے کہ بھی یہ بنو ہاشم کوئی چیز خرید رہے ہیں تو تم ریٹ بڑھا دو، اتنی قیمت بڑھا دو کہ وہ خرید ہی نہ سکے، باقی فکر نہ کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اس کی چیز نقد قیمت میں خرید لوں گا، یعنی کہ ان کو مہنگی دینی ہے، باقی جو فکر نہ کرے کہ چیز نہیں بکے گی، چیز اسی ریٹ پر نہ پہلے والے ریٹ پر میں خرید لوں گا۔ اور یہ ایسا کرتا تھا، یعنی کہ پھر مسلمان نکلتے خرید و فروخت کرنے کے لیے تو یہ ایسا ہوتا کہ وہ بیچارے خرید نہ سکتے۔ تو ایک اور ظلم و ستم انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی بچوں کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز خریدنے بازار آ جاتا تو ابو لہب، دوسرا ابو لہب فوراً اس قافلے کے پاس جا پہنچتا اور تاجروں سے کہتا کہ اے تاجروں کہ تم اپنی قیمتیں بڑھا دو تاکہ وہ تم سے کچھ خرید ہی نہ سکے، اور میں ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ولید بن مغیرہ اور ابو لہب، اور ابو لہب کے کہنے پر وہ تاجر قیمت بڑھا دیتے اور وہ خالی ہاتھ بیچارے واپس چلے جاتے۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ بچوں کے بلکنے کی، رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر آتی تھی بھوک کی وجہ سے، اور بعد میں یہ تاجر ابو لہب کے پاس جاتے، وہ انہیں بھاری منافع دے کر چیزیں ان سے خرید لیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ ان کو چیز نہ خریدنے پائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس بن عبد المطلب، یہ حالانکہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، لیکن میں نے بتایا نا کہ برادری بیس پر اکٹھے ہوئے ہیں، تو ابو جہل نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب، یہ سب ادھر ہی تھے نا، شیب ابی طالب، تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمعہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم جو چیزیں خریدنا چاہتے ہیں ابو جہل جو ہے ہمیں وہ خریدنے نہیں دیتا، تم اسے ڈانٹو۔ تو پھر زمعہ نے نا اس کو ڈانٹا ابو جہل کو، تو وہ تھوڑا سا اپنی حرکتوں سے رک گیا، باز آ گیا۔ اتنی تکلیف تھی، مشکلات تھی کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے تھے، اور کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رفع حاجت کرتے نا پخانہ، تو مینگنیوں کی طرح نا، بکری کی جو مینگنیاں نہیں ہوتی اس طرح کی ان کو جو ہے نا رفع حاجت ہوتی، جو کھانا ہے اسی طرح کا معاملہ ہونا ہے۔ بھوک سے بلکتے بچے، ان کی صدائیں شیب ابی طالب سے باہر سنائی دیتی تھی، دور دور تک، اور بعض سنگ دل اس کو سن کر خوش ہوتے تھے، اور بعض کا جو ہے نا ترس کھاتے تھے کہ بھی بچے ہیں چھوٹے سے تو وہ دودھ کی وجہ سے بلک رہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے نا شیب ابی طالب کے محصور لوگوں میں سے تھا۔ کہتے مجھے ایک مرتبہ بہت جو ہے نا وہ بھوک لگی، اس رات میرے پاؤں تلے کوئی چیز آ گئی،
رات کا وقت تھا تو میرے پاؤں تلے نا کوئی چیز آ گئی تو میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال دیا اور نگل گیا. مجھے آج تک نہیں پتہ کہ میں نے کیا نکلا تھا, مجھے پتہ ہی نہیں. یعنی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بندہ کہتا ہے جو بھی ہاتھ آئے, تو کہتے ہیں مجھے آج تک نہیں پتہ کہ وہ میں نے کیا چیز کھائی تھی. ایک روایت میں ہے کہ ایک رات میں پیشاب کرنے باہر گیا, یہ سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے پیشاب تلے کسی چیز کی آواز سنی تو میں نے دیکھا وہ اونٹ کے چمڑے کا ایک خشک ٹکڑا تھا. میں نے اسے اٹھا لیا اور دھویا, پھر اسے آگ میں بھون کر پیس لیا, پھر اس سفور کو پانی کے ساتھ پھانک لیا. 3 دن تک اسی پر گزارا کیا, یعنی اتنی تکلیف. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیسے کی؟ شیب ابی طالب میں ان کو نا یہ خوف رہتا تھا کہ قریش جو ہے نا کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت یا چھپ کر دھوکے سے قتل نہ کر دے. جب سب اپنے بستر پر چلے جاتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہتے ابو طالب کہ جاؤ آپ بھی سو جائیں اپنے بستر پر. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر چلے جاتے تو تاکہ جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے کہ آپ ادھر سوئیں. پھر جب کچھ رات گزرتی اور لوگ سو جاتے تو ابو طالب اپنے کسی بیٹے, بھائی یا بھتیجے کو حکم دیتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر جا کر سوئے اور آپ کو کسی اور جگہ پر سلا دیتے تھے. محبت تو واقعی ابو طالب نے کردار کافی ادا کیا. اب دیکھیں نا کہ اپنے ان کو اٹھا کر اپنے بیٹے کو اس بستر پر لٹا دینا کوئی چھوٹی بات ہے. اب کچھ نہ نیک لوگوں نے کوششیں بھی کی ہیں کھانا پہنچانے کی, صلہ رحمی کرنے کی. چنانچہ قریش میں سے نا کچھ لوگ شیب ابی طالب میں صلہ رحمی کرنا چاہتے تھے. وہ خفیہ طور پر نا چھپ چھپا کر کھانے پینے کی کچھ نہ کچھ چیزیں پہنچا دیتے تھے. ان میں سے ایک فرد جو ہے نا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو بھتیجا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. وہ ایک مرتبہ اپنی پھوپھی خدیجہ, یہ پھوپھی لگتی تھی نا خدیجۃ الکبریٰ, کی خدمت میں گندم پیش کرنے کے لیے شیب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس نے گندم اٹھا رکھی تھی. راستے میں ابو جہل مل گیا, ٹکر ہو گئی اس سے. اس نے انہیں گندم لے جانے سے روکا. اس نے کہا یہ رات کا ٹائم, غلام اور یہ گندم, یہ تم شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو یہ گندم ان کے لیے لے کر جا رہے ہو, تم اس وقت تک نہیں لے جا سکتے جب تک کہ میں تمہیں مکہ میں ذلیل و رسوا نہ کر دوں. اتنے میں نا ایک دوسرا رشتہ دار حکیم بن حزام کا ابو البختری, یا آگے بھی ان کا کردار کا ذکر آئے گا, وہ آگے. اس نے ابو جہل سے کہا تمہیں ان سے کیا سروکار, تمہیں ان سے کیا مطلب؟ ابو جہل نے کہا یہ بنو ہاشم کے لیے گندم لے کر جا رہے ہیں. تو ابو البختری نے کہا کہ یہ اپنی پھوپھی خدیجۃ الکبریٰ کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو ختیجہ نے ان کے پاس گندم رکھوائی تھی امانت کے طور پر, یہ واپس کرنے جا رہے ہیں. تمہیں کیا حق ہے کہ انہیں اپنی پھوپھی کے پاس وہ گندم لے جانے سے روکو, چل دور ہٹ جا, راستہ چھوڑ دے. ابو جہل نے نا ابو البختری کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اس طرح بات بڑھ گئی.
دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ اسی دوران ابو البختری کو بھی غصہ آ گیا، اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کو دے ماری، اسے زخمی کر دیا اور اسے اپنے پاؤں تلے روندا بھی، مطلب پوری لڑائی ہوئی جی۔ سیدنا حمزہ بھی قریب کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اچھا، مشرکین کو یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ اس لڑائی کی خبر اندر جائے، کہ مسلمان خوش ہوں گے کہ ابو البختری نے ہماری سائیڈ لیتے ہوئے، طرفداری کرتے ہوئے ابو جہل کو پیٹا ہے۔ ایک اور تھے ہشام بن عمر، وہ بھی بڑی صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ وہ اونٹ پر نہ کھانے پینے کی چیزیں لاد کر شیب ابی طالب کی طرف لے جاتے تھے۔ جب اونٹ جو ہے نا شیب ابی طالب کے دھانے پر یعنی کہ کنارے پر پہنچ جاتا تو اونٹ کے سر سے نکیل اتار دیتے، پھر اس کے پہلو پر نہ ضرب مارتے، تو وہ فوراً شیب ابی طالب میں داخل ہو جاتا تھا، گھاٹی میں، یعنی کہ گویا کھاؤ پیو۔ اونٹ کے اوپر جو سامان ہے نا، یعنی کہ ان کے علاقے میں ان کی جگہ پر پہنچ کر نا پیچھے سے ڈنم ایک ڈنڈا، تو وہ اندر چلا جاتا گھاٹی میں، اور گھاٹی میں جا کر نا تو وہ اونٹ پھر وہ کھانے پینے کا تھوڑا بہت اہتمام ہو جاتا۔ ایک رات نا ہشام بن عمر 3 اونٹ شیب ابی طالب لے گئے۔ قریش کو اس کا علم ہو گیا، صبح کے وقت ان کے پاس جا پہنچے اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا جس سے تمہاری مخالفت ہو، ٹالنے کے لیے۔ وہ سن کر چلے گئے واپس۔ ہشام بن عمر موقع پا کر دوبارہ خوراک سے لدے ہوئے 2 اونٹ شیب ابی طالب لے گئے۔ اس پر کفار قریش ان پر بہت سختی سے پیش آئے، یعنی کہ معاملہ اور بڑھ گیا، اور ان کا جو ہے نا مارنے کا ارادہ تھا۔ ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے ہیں، ابو سفیان نے قریش سے کہا انہیں چھوڑ دو، اگر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم بھی ایسا کریں تو یہ اچھا ہے، یعنی کہ یہ اچھا کر رہا ہے۔ دشمنی کے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، یہ طریقہ تو نہیں نا ہے کہ تم ان سے اس انداز میں بات کرو۔ تو یہ نا ابو سفیان کی یہ بات سن کر لوگ خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے، یعنی کہ ہشام بن عمر کو ابو سفیان نے جو ہے نا لوگوں سے بچایا۔ اچھا، اب وہ جو لگایا ہوا تھا نا بائی کاٹ کرنے کے لیے دستاویز، تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ کیا کہ اس ظالمانہ تحریک پر دیمک کو نا مسلط کر دیا۔ دیمک تو دیمک نے نا وہ ساری تحریر جس پر یہ لکھا تھا نا کہ ہم نے نہ ان سے شادی کرنی، نہ لین دین کرنا، نہ تجارت کرنی، نہ اٹھنا بیٹھنا، سارے کھا گیا، صرف وہ جو الفاظ نا بسمک اللہم یہ باقی رہے۔ اور یعنی کہ موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ دیمک نے اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا سب کو جو ہے نا چاٹ دیا، سب کو۔ اس میں اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور ظلم اکٹھا نہیں ہو سکتا، کہ اللہ کا نام بھی لکھا اور ظلم و ستم بھی ہو، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اب جب دیمک نے وہ سارا کچھ کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی خبر دے دی کہ وہ جو انہوں نے دستاویز لٹکائی تھی بیت اللہ میں وہ تو دیمک نے کھا لی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری صورتحال سے ابو طالب کو آگاہ کیا۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی،
انہوں نے پوچھا کہ اے بھتیجے تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ہمارے پاس تو کوئی آتا جاتا نہیں، نہ تم کسی کے پاس آتے جاتے، اور میں تمہیں خوب جانتا ہوں کہ تم جھوٹی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تم جھوٹ بولو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخبرنی ربی ھذا، میرے پروردگار نے اس کی اطلاع جو ہے وہ مجھے دی ہے۔ یہ سن کر ابو طالب نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ سچے ہیں۔ اب نہ ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر نکلے شیب ابی طالب سے، اور بیت اللہ میں آ گئے۔ قریش مکہ بھی کافر جو ہے نا ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ابو طالب آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ، تو ایک دوسرے کو نا خوشخبری سنانے لگے۔ کس بات کی؟ وہ یہ سمجھے کہ وہ محاصرے سے نا مسلمان تنگ آ گئے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ جب ابو طالب اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کفار قریش کے پاس پہنچے تو انہوں نے ابو طالب کو خوش آمدید کہا، اور سب کہنے لگے کہ تمہارے لیے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ایسے شخص کے قتل پر راضی ہو جاؤ جس کے قتل میں تمہاری بہتری اور اتحاد ہے، اور اس کے زندہ رہنے میں تمہارے لیے اختلاف اور بگاڑ ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام زندہ رہیں گے توبہ نعوذ باللہ تو اختلاف ہی دیکھو گے۔ ابو طالب نے یہ بات سن کر کہا میں اس معاملے میں بات کرنے نہیں آیا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ جو تم نے دستاویز لٹکائی تھی اس کو دیمک نے کھا گئی ہے، چاٹ گیا وہ، اور میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہذا تحریر منگوا کر دیکھ لو اور پھر تم بائیکاٹ سے باز آ جاؤ اور دستبردار ہو جاؤ اس سے۔ اگر ایسا نہ ہوا یعنی کہ میرے بھتیجے کی خبر غلط ہوئی تو میں نبی علیہ السلام کو تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر وہ نا آپس میں انہوں نے معاہدے پر بات کی، پھر انہوں نے تحریر منگوائی جو انہوں نے دستاویز نہیں لکھی ہوئی تھی، وہ جب دستاویز منگائی تو ویسے ہی تھی، واقعی وہ دیمک جو ہے نا اس کو کھا چکا تھا۔ لیکن کفار قریش مان گئے نہیں، جادو کہہ کے انکار کر دیا، کہنے لگے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے ساتھی کا جادو ہے، وہ پلٹ گئے، بلکہ ظلم و ستم میں اور زیادہ بڑھ گئے پہلے سے بھی۔ جب ابو طالب نے اسے دیکھی تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر کعبے اور اس کے پردوں کے درمیان چلے گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا، قطع رحمی کی، اور ہمارے بارے میں اس ظلم کو حلال سمجھا جو ان پر حرام تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جو ہے نا معاملہ تو کرنا تھا حل اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اس کے خلاف جو معاشی بائیکاٹ انہوں نے کیا ہوا ہے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا اس ظالمانہ تحریر کو پھاڑنے کے لیے نا 5 معزز افراد اٹھ کھڑے ہوئے، حشام، ظہیر، مطعم اور ابو البختری، عاص، زمعہ، یہ 5 افراد، اور مرکزی کردار جو ہے نا ہشام بن عمر نے ادا کی اس میں، اور اس نے باقی کو بھی اکسایا کہ یہ جو ہے نا یہ دستاویز جو ہے نا پھاڑ دینی چاہیے۔
سب سے پہلے نا ہشام بن عمر زہیر کے پاس گیا اور کہنے لگے اے زہیر کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ تم تو کھانا کھاؤ، کپڑے پہنو، شادی کرو اور تمہارا جو ہے نا ماموں یعنی کہ رشتہ دار اس حال میں ہو کہ ان کا مکمل بائیکاٹ ہو رہا ہے، نہ کوئی ان سے کوئی چیز خریدتا ہے، نہ ان کے ہاتھ کوئی بیچتا ہے، نہ انہیں کوئی رشتہ دیا جاتا ہے، نہ ان سے رشتہ لیا جاتا ہے۔ یہ سن کر زہیر نے کہا ہشام تم پر افسوس، میں تو اکیلا آدمی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے پاس ساتھ کوئی دوسرا آدمی ہو تو میں اس دستاویز کو پھاڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوں۔ ہشام نے کہا ایک اور آدمی تمہیں مل گیا ہے؟ تو زہیر نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا میں ہوں، یعنی کہ میں اور تم دو ہو گئے۔ تو زہیر نے کہا اچھا پھر تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ اب یہ ہشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور یہی ساری باتیں کی کہ ہم کھائیں پئیں، کپڑا پہنیں، شادی خوشی کریں اور ہمارے رشتہ دار بھوکے، نہ کوئی ان سے لین دین، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ شادی بیاہ اور نہ تجارت۔ تو مطعم بولا تم پر افسوس ہے، میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں؟ ہشام نے پھر کہا تمہیں دوسرا آدمی مل گیا ہے؟ اس نے مطعم نے پوچھا وہ کون ہے؟ ہشام نے کہا میں ہوں۔ مطعم نے کہا اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ تو اس نے کہا میں نے تیسرا آدمی بھی ڈھونڈ لیا ہے، ہشام نے کہا۔ مطعم نے پوچھا وہ کون ہے؟ ان کا ظہیر جو ہے نا وہ ہے۔ پھر کہا چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اب نا ابو البختری کے پاس چلے گئے ہشام نے نا یہ سارا کام کیا، اس کے ساتھ بھی ایسی ہی باتیں کی جو انہوں نے مطعم سے باتیں کی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس معاملے میں کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کون کون ہے؟ انہوں نے کہا ظہیر ہے، مطعم ہے اور میں ہوں، 4 ہو گئے۔ تو پھر 5واں جمع ہو گیا۔ یہ ساری باتیں نا 5 ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ نا ہم ایسا کرتے ہیں 5 جو ہے نا 5 رات کو نا الحجون ایک مقام تھا اس وقت، ادھر اکٹھے ہوں گے اور پروگرام بنائیں گے، پورا منصوبہ بنائیں گے۔ چنانچہ وہ رات کو سارے اکٹھے ہوئے، یہ 5 انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم اس دستاویز کو چاک کر کے ہی رہیں گے۔ اور زہیر نے کہا کہ میں اس کام کی ابتدا کروں گا اور سب سے پہلے میں بات کروں گا۔ چنانچہ صبح ہوئی نا تو سب لوگ اپنی مجلسوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ظہیر بھی جو ہے نا عمدہ پوشاک میں ملبوس ہو کر بیت اللہ میں داخل ہوئے، کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے مکہ کے باسیو، کیا ہم کھائیں پئیں، کپڑے پہنیں، جبکہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہلاک ہوتے رہیں، ان کے ہاتھ کوئی چیز بیچی جائے، نہ ان سے کچھ خریدی جائے، نہ ان سے رشتہ دیا جائے، نہ ان سے رشتہ لیا جائے؟ اللہ کی قسم یہ تو بڑا ظلم ہے۔ جب تک یہ ظالمانہ تحریر پھاڑی نہ جائے گی میں بھی نہیں کھاؤں گا اور میں بھی نہیں پیوں گا، آرام سے بھی نہیں بیٹھوں گا۔ تو اس وقت ابو جہل نا بیت اللہ میں موجود تھا، وہ کہنے لگا کہ تم نے جھوٹ کہا ہے، اللہ کی قسم یہ دستاویز چاک نہیں کی جائے گی۔ اس پر زما نے نا ظہیر کی تائید کرتے ہوئے ابو جہل کو جواب دیا اللہ کی قسم تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ دستاویز لکھی گئی تھی، ہم اس پر راضی نہیں تھے اور نہ ہم یہ جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ابو البختری بھی بول اٹھا، پورا پروگرام تھا نا 5 کا۔ زما نے سچ کہا ہے، اس دستاویز پر جو کچھ لکھا گیا ہم اس پر راضی نہیں، نہ ہم اسے مانتے ہیں۔ مطعم بن عدی نے بھی پھر ساتھ ہی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا تم دونوں نے سچ کہا،
جو شخص اس کے علاوہ کوئی بات کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم اس دستاویز سے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اللہ کے حضور اس سے بری ہیں۔ ہشام بن عمر نے بھی اس طرح کی بات کی سب سے آخر میں۔ اچھا تیز بڑا تھا ابو جہل، بڑا ہوشیار چلاک تھا۔ ابو جہل نے نا یہ ساری کاروائی دے کر کہنے لگا یہ سوچا سمجھا معاملہ لگتا ہے، یعنی کہ ایسے نہیں کوئی ایسے بول پڑا ہے، اور یہ پروگرام گزشتہ رات کو طے کیا گیا اور اس کے بارے میں مشورہ کسی اور جگہ پر کیا گیا۔ کہا تو ٹھیک تھا ابو جہل، کہتے ہیں جی کہنے لگا دیکھیے بڑا میں تیز ہزار ہے، صحیح نا آدمی تھا، چلاک ہوشیار۔ کہتا ہے کہ یہ تو سوچا سمجھا معاملہ لگتا ہے اور گزشتہ رات ہی کو طے کیا گیا ہے اور اس بارے میں مشورہ اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر کیا گیا۔ اس وقت ابو طالب بھی نا بیت اللہ کے کونے پر موجود تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ مطعم بن عدی دستاویز چاک کرنے کے لیے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ دیمک نے بسمک اللہم کے الفاظ چھوڑ کر باقی ساری دستاویز ہڑپ کر لی، یعنی کہ کھا چکا ہے۔ تو یہ لوگ نا مسلح ہو کر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے پاس گئے، سارے یہ پانچوں، اور ان کے ساتھ اور بھی مل گئے ہوں گے، سردار قسم کے لوگ تھے، اور انہیں کہا کہ تم اپنے گھروں میں واپس جاؤ۔ چنانچہ بنو ہاشم اور بنو مطلب شیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ کفار قریش نے یہ منظر دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئے اور وہ یہ بات سمجھ گئے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے۔ یہ محاصرہ، یہ بائیکاٹ، یعنی کہ شادی نہ کرنا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا، نہ تجارت، 3 سال تک رہا، یعنی کہ 7ویں سن نبوت کو شروع ہوا یہ بائیکاٹ شیب ابی طالب میں، اور 10ویں سال ختم ہوا۔ کتنا بڑا ظلم، اور واقعی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسی کیسی تکالیف جو ہے بندے کو برداشت کرنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ دکھ برداشت کیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے مزید درجات بلند کرے۔ اور عبداللہ بن عباس جو ہے نا مجھے کہنا رہا کہ ادھر ہی پیدا ہوئے تھے شیب ابی طالب کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔